قانون کے مطابق شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، موجودہ صورتحال میں غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے، ٹروتھ کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین احتجاج ختم کر دیں، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد بحث کے لیے منظور۔ ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 10 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، پولیس افسران، سول انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے ہنگو آپریشن کے زخمی 5 پولیس اہلکاروں کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں عیادت کی۔ سی ٹی ڈی کی اوکاڑا میں بڑی کارروائی، رو کے 2 دہشت گرد گرفتار، قبضے سے بارودی مواد، آئی ای ڈی بم اور رائفلز برآمد، ملزمان کا تعلق پشاور سے ہے۔ تربت کے علاقے ناصر آباد سے 6 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد، تمام افراد کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ 7 مزدوروں کو مسلح افراد نے 2 روز قبل ضلع کیچ کے علاقے کلاتک سے اغوا کیا تھا، ایک مزدور کو اغوا کے فوری بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ خستہ حال مکان میں سالگرہ کی تقریب کے دوران حادثہ پیش آیا، لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فریقین کو اسلام آباد ایم او یو قطر ڈکلیریشن پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان، ایران، امریکہ مکالمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق جرمن ٹی وی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی بڑی لہر مکمل کر لی۔ جزیرہ کشم، خرم شہر، بوشہر، نور آباد، آبادان اور بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جزیرہ کشم میں امریکی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 9 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائی حملوں کے جواب میں ایران کا پلٹ کر وار، پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ اردن کی مسلح افواج کا فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے 5 میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مصر کی بندرگاہ دامی عطا پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ لگ گئی، واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی کے مطابق حملے میں ایک امریکی گیس اسٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات، سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کا اہم پیغام پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات، ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی خواہش کا اظہار۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برطانوی خام تیل برینڈ کی قیمت $92 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی، امریکی WTI $86 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت $335.06 فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل $2.42 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، نئے نرخ $390.62 مقرر، قیمتوں کا اطلاق صرف آج کے لیے ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال، فلسطین کی صورتحال پر غور، مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا، اجلاس میں پاور سیکٹر کے نقصانات اور چوری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اگر خاتون وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس بن سکتی ہے تو آئی جی بھی بن سکتی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی افسران سے خطاب، واضح کیا کہ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی، گورننس اور ترقی سمیت پنجاب ہر شعبے میں بازی لے گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا، عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔
کراچی کی مقامی عدالت میں مبینہ ڈرگ ڈیلر پنکی کے خلاف قتل کیس کی سماعت۔ پولیس نے قتل کی دفعہ کو قتل بالسبب میں تبدیل کر دیا۔ کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں قتل کی دفعہ ختم کی گئی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس چھاپے کا معاملہ۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کے حکم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ 11 پولیس اہلکاروں کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب۔ فیروز والا میں سیلابی پانی کم نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مرید کے اور فیروز والا کے سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کے لیے صاف پانی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ اور ہوا کا کم دباؤ چھتیس گڑھ بھارت پر سسٹم موجود۔ 31 جولائی کی شام سے سندھ کے اضلاع پر اثر انداز ہوگا۔ کراچی میں 1 اگست سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔ قانون کے مطابق شرپسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ موجودہ صورتحال میں غیر جانبدار کمیشن قائم کیا جائے۔ ٹروتھ کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین احتجاج ختم کر دیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں قرارداد بحث کے لیے منظور۔ ہنگو میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 10 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس افسران، سول انتظامیہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے ہنگو آپریشن کے زخمی 5 پولیس اہلکاروں کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں عیادت کی۔ سی ٹی ڈی کی اوکاڑا میں بڑی کارروائی۔ رو کے 2 دہشت گرد گرفتار۔ قبضے سے بارودی مواد، آئی ای ڈی بم اور رائفلز برآمد۔ ملزمان کا تعلق پشاور سے ہے۔ تربت کے علاقے ناصر آباد سے 6 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ تمام افراد کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ 7 مزدوروں کو مسلح افراد نے 2 روز قبل ضلع کیچ کے علاقے کلاتک سے اغوا کیا تھا۔ ایک مزدور کو اغوا کے فوری بعد ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ خستہ حال مکان میں سالگرہ کی تقریب کے دوران حادثہ پیش آیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فریقین کو اسلام آباد ایم او یو قطر ڈکلیریشن پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان، ایران، امریکہ مکالمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق جرمن ٹی وی کی رپورٹ مسترد کر دی۔ امریکی فوج نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی بڑی لہر مکمل کر لی۔ جزیرہ کشم، سکھ، خرم شہر، بوشہر، نور آباد، آبادان اور بندر عباس سمیت ایران کے مختلف شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ جزیرہ کشم میں امریکی حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے۔ امریکی حملوں میں ایران کے 9 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائی حملوں کے جواب میں ایران کا پلٹ کر وار۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکی اہداف پر میزائل داغ دیے۔ اردن کی مسلح افواج کا فضائی دفاعی نظام کے ذریعے ایران کے 5 میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مصر کی بندرگاہ دامی عطا پر ڈرون حملہ۔ 2 جہازوں میں آگ لگ گئی۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی بحری سیکیورٹی کمپنی کے مطابق حملے میں ایک امریکی گیس اسٹوریج ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان کا اہم پیغام پہنچایا۔ سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں نائب امریکی صدر جے ڈی وینس سے بھی ملاقات۔ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی کی خواہش کا اظہار۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل برینڈ کی قیمت $92 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی WTI $86 فی بیرل ہو گیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 75 پیسے فی لیٹر کمی۔ نئی قیمت $335.06 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل $2.42 فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ نئے نرخ $390.62 مقرر۔ قیمتوں کا اطلاق صرف آج کے لیے ہوگا۔
صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی اور سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فلسطین کی صورتحال پر غور، مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بجلی شعبے میں چوری اور نقصانات پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں پاور سیکٹر کے نقصانات اور چوری سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اگر خاتون وزیر اعلیٰ یا چیف جسٹس بن سکتی ہے تو آئی جی بھی بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی افسران سے خطاب، واضح کیا کہ پنجاب میں جرائم کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی، گورننس اور ترقی سمیت پنجاب ہر شعبے میں بازی لے گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو این سی سی آئی اے کے مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے نورین نیازی کی 1 ہفتے کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ کراچی کی مقامی عدالت میں مبینہ ڈرگ ڈیلر پنکی کے خلاف قتل کیس کی سماعت۔ پولیس نے قتل کی دفعہ کو قتل بالسبب میں تبدیل کر دیا۔ کیمیکل رپورٹ کی روشنی میں قتل کی دفعہ ختم کی گئی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس چھاپے کا معاملہ، ایس پی کینٹ اختر نواز کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، ایس پی کینٹ اختر نواز کے حکم پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا تھا۔ 11 پولیس اہلکاروں کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے۔ دریائے راوی اور دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب، فیروزوالہ میں سیلابی پانی کم نہیں ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مرید کے اور فیروزوالہ کے سیلاب متاثرین کو پینے کے پانی کے لیے صاف پانی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ اور ہوا کا کم دباؤ چھتیس گڑھ بھارت پر سسٹم موجود، 31 جولائی کی شام سے سندھ کے اضلاع پر اثر انداز ہوگا۔ کراچی میں 1 اگست سے بارش کا سلسلہ شروع ہوگا۔